السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، بہت بہترین آڈیو آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں، آخر تک سنیے۔ ایک بھائی جو مرزا پلمبر کے دھوکے میں آیا تھا اور بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی بھی کرتا تھا، اللہ کا فضل ہوا کہ اس بھائی نے گستاخی سے توبہ کیا اور اعلیٰ حضرت کو حق پر مانا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نے بعد میں تحقیق کیا، 3-4 دن سے میں پریشان ہوں اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں تحقیق کر کے میں نے اعلیٰ حضرت کو حق پر جانا اور میں نے توبہ کر لیا۔ پھر میں نے اس بھائی کو توبہ کرایا۔ آخر تک آپ سنیں اور سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ہمارا دوسرا ایک چینل ہے، اس میں بھی بہت اچھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس چینل پر جا کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا دوسرا چینل کا نام ہے ترجمان اہل سنت۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کو راہ خدا میں قبول فرمائے اور ہر گمراہی سے بچائے۔ علماء اکرام کا ساتھ دے اور علماء اکرام سنی علماء کے ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ہمارے سنی علماء کے ویڈیو آڈیو اور ہمارے چینل کے ہر آڈیو کو شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔ ہیلو، آپ کا میسج آیا تھا، پھر میسج آپ نے ڈیلیٹ کر دیا۔ کون بول رہے ہیں آپ کون بول رہے ہیں؟ میں جلال الدین بول رہا ہوں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ جلال الدین۔ آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا، بعد میں میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ واٹس ایپ کھولیے۔ وہ غلطی سے ویڈیو سینڈ ہو گئی تھی۔ ہاں، یوٹیوب کی ویڈیو سینڈ ہو گئی تھی، کسی دوست کو سینڈ کرتا تھا تو آپ کو سینڈ ہو گئی تھی غلطی سے۔ ہیلو، بولیے۔ وہ میں ویڈیو سینڈ کر رہا تھا اپنے دوست کو، غلطی سے آپ کو ہو گئی تھی۔ ویڈیو سینڈ کر رہے تھے دوست کو؟ ہاں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں یو پی پیلی بھیت سے بول رہا ہوں بھائی۔ ہاں، یو پی پیلی بھیت۔ پیلی بھیت سے کیا ویڈیو سینڈ کیے تھے؟ اسلامک ویڈیو تھی۔ اچھا، آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ میں ہاں، مسلمان ہوں بھائی۔ مسلمان ہیں جی۔ تو میں نے مسلمان ہوئے یا ہندو ہے نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ سوال ہے آپ کھانا کھائے کیا؟ نہیں، میں نے پانی پیا۔ سوال ہے تو کھانا نہیں کھائے ایسا بولنا، پانی پیے کیا وہ پوچھا نہیں نا۔ اسکول میں اگر سوال استاد جو سوال پوچھے نا اسی کا ویسا جواب دینا۔ کوئی بندہ کوئی سوال پوچھتا ہے، جو سوال پوچھتا ہے اسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے نا۔ میں نے کیا پوچھا کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ آپ ہندو ہے کرسچن ہے میں نے نہیں پوچھا تھا نا۔ آپ بتائیے کس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ میں فرقہ واریت میں نہیں رکھتا ہوں نا بھائی۔ ہاں، فرقہ واریت میں نہیں ہوں نا میں بالکل بھی۔ فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے؟ فرقوں میں بٹنا، سنی مسلم، سنی وہابی یہ سب کرنا ہے، پھر جماعتوں میں یہ بٹنا سب کرنا کیا ہے؟ سب غلط ہے۔ غلط ہے تو آپ اللہ کے نبی کی بات کو غلط کہہ رہے ہو۔ آپ اللہ کے نبی، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، آپ بھی نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ نبی نے تو کہا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹے گی، ایک حق پر ہوگا، ایک صحیح ہوگا۔ اب میری بات سنیے، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اے مسلمانوں فرقوں میں نہ بٹو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ہاں ہے نا؟ اللہ کے رسول کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یعنی قرآن کو۔ فرقوں میں نہ بٹو تو فرقوں میں کیوں بٹے؟ اللہ نے نبی نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، یہ تھوڑی کہا کہ 73 فرقے بنا دو، بن جائیں گے۔ نبی کی بات جھوٹی ہوگی کہ سچ ہوگی؟ نہ بن جائیں گے بھائی، غلط بات ہے۔ دیکھو مسلمان انہوں نے کیا، میری امت میں سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جہنم میں چلے جاؤ، پھر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جہنم میں چلے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیں گے، جو ہے وہ جائیں گے۔ 73 بننا، 73 فرقے بنیں گے تو بنیں گے، بنانے کا تھوڑی کہا کہ 73 فرقے بنا دو۔ تو تمہاری بات ہوئی؟ تم نے اس کا تم یہ سمجھے، لیکن 1400 سال سے ہمارے علماء محدثین بزرگان دین 1400 سال سے جتنے مسلمان صحیح اسلام کے تعلیمات جانتے تھے، ان لوگوں نے اس کا مطلب کیا سمجھے؟ جو 73 فرقے ہوں گے، یا پھر اللہ کے قرآن کی جو آیت تم نے پڑھا اس آیت کے اندر بھی یہی بات بتایا گیا، یوم تبیض وجوہ، اس کے بعد والی آیت جس میں جس آیت کو تم نے پڑھا، تم نے ترجمہ بتایا،
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اس کے بعد والی آیات میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن بعض لوگوں کا چہرہ روشن ہوں گے، بعض کا چہرہ سیاہ ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا چہرہ روشن ہوگا وہ اہل سنت و جماعت، اور جن کا چہرہ کالا ہوگا وہ اہل بدعت و ضلالہ. یہ فرمایا. تو آپ بتاؤ جو صحابی کی سمجھ ہے اس کو ہم قبول کریں گے یا تمہارے جیسے کم علم ان پڑھ لوگوں کی بات قبول کریں گے؟ بتاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اہل سنت بتایا. 73 فرقے جب ہوں گے تو حضور نے اتنا ہی نہیں فرمایا صرف 73 فرقے ہوں گے، حضور نے فرمایا ایک جنتی ہوگا اور باقی 72 جہنمی ہوگا. تو جو ایک جنتی ہے، پوری بات سنو نا، تو چپ چاپ سنو نا بات. آدھی سوال ہوتے ہی تم جب بولنے لگتے ہو تو تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب میری پوری بات ہوگی تمہارے سوال کا ہی جواب کمپلیٹ ہوگا. تم نے یہ کہا کہ بناؤ بول کے تو نہیں بولا، حضور نے پوری بات کہا. پوری بات سنو سمجھو. حضور نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوگا. تو اب ہمیں ایک جنتی کون ہے وہ ڈھونڈنا ہمیں ضروری ہے. وہ ایک ہے، یہ نہیں کہ فرقہ ہی نہیں بننا چاہیے. بنانا فرقہ بنے گا ضرور، ہم حق کے ساتھ رہیں گے. تو اب حق کس کے ساتھ ہے؟ اب اس زمانے میں جتنے فرقے ہیں تم کو کون سا فرقہ سب سے صحیح لگ رہا ہے؟ قادیانی فرقہ تم کو صحیح لگ رہا ہے کیا؟ اچھا شیعہ. تم ایک کر کے میں تم کو 5 منٹ میں فائنل تم کو سمجھا دوں گا. تم پہلے شیعہ کو میں بولوں، نام بولوں، تم اس کا ریجیکٹ کرو یا ہاں بولو. اچھا قادیانی اچھا ہے یا برا ہے؟ قادیانی جو نبی کا ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی کا سلسلہ جاری ہے، ابھی مرزا قادیانی معاذ اللہ نبی ہوا ہے، ایسا کہتا ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. شیعہ کہتا ہے قرآن نامکمل ہے اور سارے صحابہ معاذ اللہ کافر تھے. شیعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. اب دیوبندی صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیوبندی بھی غلط ہے. ہاں غلط ہے. اہل حدیث کی کئی باتیں صحیح بھی ہیں، کوئی غلط بھی ہے. نہیں، غلط کون سی بات ہے تم بتاؤ. آپ بتائیے. اچھا، جو تم نے خود کہا کہ اہل حدیث کی کچھ باتیں غلط بھی ہے، کچھ باتیں صحیح بھی ہے، تو تم سے ہی پوچھ رہا ہوں کون سی باتیں اہل حدیث کی غلط ہے اور کون سی باتیں صحیح ہے، ذرا مجھے سمجھاؤ. ہاں بولو. میں دیکھیے انسان جیسی سننی نہیں ہے، میرا سننی ہے. نہیں، میں ابھی پہلے اہل حدیث کی زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ابھی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تم 2 منٹ میں یہ بتاؤ اہل حدیث کی کون سی باتیں صحیح ہے، کون سی باتیں غلط ہے. جو بتاتے تو دور ہوتے ہیں. ہاں بتاتے نہیں ہوتے، ان کے اندر بتاتے نہیں ہوتے، حدیثوں کو زیادہ مانتے ہیں نا. جی بتاتے نہیں ہوتے ہیں اہل حدیث. کیا مانتے ہیں؟ بتاتے نہیں ہوتے ہیں. ارے بھائی صاف لفظوں میں بولو اور ذرا اچھی طرح بولو، زور سے بولو، سمجھ میں نہیں آ رہا. بدعتی نہیں ہوتے. بدعتی نہیں ہوتے. تو پھر اہل حدیث کی یہ بات تم کو کون سی باتیں غلط ہے وہ پوچھا میں نے. اہل حدیث کی کون سی باتیں غلط ہے؟ بارے میں نہیں پتا نا. ہاں آپ کون ہے؟ نہیں میں ایک ایک کر کے تم کو فائنل بتاؤں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں، تم جواب دو، نہیں تو پھر تم میری بات مانو. ایک تو میری بات مان بھی نہیں رہے، میں سوال کر رہا ہوں سیدھا جواب بھی نہیں دے رہے. بات بتائیے نا. اہل حدیث کی کون سی باتیں غلط ہے؟ تم نے کہا غلط ہے، تم تو تحقیق کر کے ہی بولے ہیں نا کہ ایسا ہی تم جیسا دل میں آئے سے بول دیے. چلو اہل حدیث کی باتیں غلط میں کیا بتا رہا ہوں سنو. اہل حدیث کے جو سب سے بڑے مولوی جس کے قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، وہ مولوی لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. حضور کی رائے، اللہ کے نبی کوئی رائے دے، نبی کی ہر بات تو اللہ کی وہی ہے نا. نبی کی لکھتا ہے کہ نبی کی رائے بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ اہل حدیث کی بات، یہ کفریہ ہے. اور اہل حدیث فرقہ ہے،
ابن تیمیہ کے زمانے سے یہ فرقہ جنم ہوا. ابن تیمیہ نے کچھ عقیدہ گڑا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے اس زمانے کے علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اس ابن تیمیہ کے اوپر جب کفر کا فتویٰ دیا، بادشاہ وقت نے ابن تیمیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا اور جیل میں ہی مرا، اور وہ مرنے کے بعد اس کا چیپٹر ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا. پھر 200 سال کے بعد اس نظریہ کو دوسرا ایک مولوی نے آگے بڑھایا، ابن عبد الوہاب نجدی. 200-300 سال کے بعد پھر سے ابن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ کی بات کو آگے بڑھایا. ابن تیمیہ کی ہاں کیا بول رہے ہیں؟ بات کر رہے ہو؟ کیا بول رہے ہیں؟ امی سے بات کر رہا تھا. امی سے بات کر رہے تھے. تو اب یہ ہو گیا اہل حدیث کی غلطی. اہل حدیث کہتا ہے، اہل حدیث کی جو عقیدہ ہے ابن تیمیہ کا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی وزن سے عرش جو ہے چڑ چڑ کر رہا ہے. جیسا کرسی کے اوپر بیٹھو تو کرسی آواز کرتا ہے نا، جو وزن دار آدمی کرسی پر بیٹھے، کرسی ہلکی ہو نرم ہو تو کرسی کی آواز آتی ہے. اسی طرح اللہ کے وزن سے عرش چڑ چڑ کر رہا ہے. ایسا عقیدے کی وجہ سے ابن تیمیہ کو قتل کا حکم ہوا تھا، پھانسی پہ اس کو جیل خانے میں مرا، وہ سزائے موت دی گئی. تو ایسے مولوی کو اہل حدیث علماء مانتے ہیں، فرقہ انہوں نے بنایا. تو میں بتا رہا ہوں جتنے فرقے دنیا میں ہیں سب فرقے بعد میں بنائے، اور ہم پہلے سے موجود ہے. تم جس گاؤں میں ہو اس گاؤں کے تمہارے بزرگوں سے پوچھ لو 60 سال 70 سال پہلے کون سی جماعت تھی؟ اہل سنت و جماعت بریلوی. 60-70 سال پہلے جو جماعت، ہر گاؤں میں آپ کو یہی جماعت ملے گا. آپ کے دادا پردادا بزرگ آدمی جو 100 سال عمر ہو گئے، 80 سال عمر ہو گئے، ان سے پوچھ لو. تو ہم فرقہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا تم فرقوں میں نہ بٹو، ہم نہیں بٹے، ہم جہاں تھے وہی ہے. آپ سنو، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ 2 بھائی. سمجھو ایک گاؤں میں، ایک گھر میں 5 بھائی ہے. 5 بھائی ہیں، باپ کا بنایا ہوا گھر میں بھائی، 5 بھائی رہ رہے ہیں. ایک بھائی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، تو بٹا کون بولو؟ جو 4 گھر میں ہے وہ بٹ گئے کہ جو گھر سے بھاگ گیا وہ بٹ گئے؟ گھر سے بھاگ گیا وہ بٹا نا، جو بھاگ گیا گھر سے وہی بٹا نا. تو ایسے جو قرآن میں حکم دیا اللہ نے فرقوں میں نہ بٹو، ہم فرقوں میں نہیں بٹے، ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں. جو بھاگ گئے گھر چھوڑ کے، کوئی اہل حدیث بن گئے، پہلے بریلوی تھا. کوئی دیوبندی بن گئے، پہلے بریلوی تھا. کوئی شیعہ بن گئے، پہلے بریلوی تھا. ہر فرقے ہم سے بنے، ہم نہیں بنے کہیں ہمارے باپ دادا اہل حدیث تھے ہم بریلوی بن گئے. ایسا نہیں ہے. ایسا دنیا میں کہیں بھی ایک محلہ بھی نہیں دکھا سکتے. سب ہم سے جدا ہو کے الگ فرقے بٹے. اللہ کے قرآن کے خلاف اہل حدیث بننا قرآن کے خلاف ہے، شیعہ بننا قرآن کے خلاف ہے، دیوبندی بننا قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ صحابہ کے زمانے سے ہم اسی جماعت میں ہیں جو جماعت میں صحابہ تھے. ہم کوئی الگ نام رکھے نہیں. یہ اہل حدیث انگریز کے زمانے میں 1884 3 دسمبر کو ان کا نام رجسٹریشن ہوا، اور یہ اہل حدیث جماعت کا نام رکھ کر یہ جماعت کی شروعات ہوئی. دیوبند کا مدرسہ بنا کے دیوبند کے مولویوں نے کچھ نئی کتابیں، نئے عقیدے کا انٹروڈکشن کرایا، پھر دیوبندی فرقے کی شروعات ہوئی. ہمارے غریب نواز کے مزار 800 سال سے ہیں، داتا دربار 1000 سال سے ہیں، ہمارے نظام الدین 700 سال سے ہیں، بختیار کاکی 750 سال سے ہیں، دلی کے قطب الدین بختیار کاکی. ہمارے مخدوم سمنا کچوسا شریف 600 سال سے ہیں. تو ہمارے 600-700 سال سے ہماری ہر چیزیں، ہم وہی چیز عمل کرتے آ رہے ہیں جو ہمارے بزرگان دین کرتے آ رہے تھے. ہم نے کوئی نیا نہیں بنایا. اس کو بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے بزرگ جو راستے پر تھے ہم اسی راستے پر رہیں گے، ہم الگ راستے پر نہیں جائیں گے. مسلمانوں اسی راستے پر قائم رہو، الگ راستے مت بناؤ، الگ راستے پہ مت جاؤ. تو لوگ رک گئے. اعلیٰ حضرت کے تعلیمات سے لوگ متاثر ہو کر اہل سنت پر قائم رہے. اسی لیے ہمارا نام یہ پہچان کے طور پر بریلوی دیا گیا. بریلی کے مولانا نے ہمیں بچا کے رکھا، دیوبندی ہونے سے، اہل حدیث ہونے سے بچا کے رکھا. تو اس لیے ہمارا نام بریلوی دیا گیا. لیکن وہی ہمارا سارے طور طریقہ، ہمارا جو بھی کریکٹر ہے
سب ہمارے بزرگان دین جنہوں نے بھارت میں آ کے اسلام پھیلایا، جن بزرگوں نے، یہ ذاکر نائک اسلام نہیں پھیلایا، یہ تبلیغ والے اسلام نہیں پھیلایا، صرف مسلمانوں کو ہی الگ فرقے میں بانٹا ہے ان لوگوں نے. اور ہمارے بزرگوں نے جو بھارت میں آئے، جن کے مزار موجود ہے، وہ سارے اسلام پھیلایا ہے، ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا. سمجھے؟ ہمارے بزرگوں نے اسلام پھیلایا اور اسی اسلام پر ہم قائم تھے. بعد میں اہل حدیث نیا فرقہ پیدا ہو کے اہل حدیث نے ہمارے سے توڑ کے لوگوں کو لے لیا، دیوبندیوں نے ہمارے سے توڑ کر نئے فرقے لے لیا بنا کے. لیکن ہم جہاں تھے وہی ہے. جو قرآن کے جو آیات تم نے شروع میں بولا تھا کہ فرقے مت بانٹو، قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ سواد اعظم اہل سنت و جماعت اور اللہ کے قرآن، اسی پر ہم قائم تھے. پھر اس قرآن کی آیات کو گھما پھرا کے الگ میننگ بنا کر نئے مطلب بتا کر یہ نئے مولوی انگریز کے پیسہ کھا کے پیدا ہوئے، جنہوں نے انگریز کی دلالی کری، انگریز کی تعریف کی. ان مولویوں نے مسلمانوں کو بانٹ کے الگ بنا لیا اور تمہارے جیسے بھولے بھالے کم علم لوگوں کو پھنسایا. اور ہم جو پہلے تھے اسی میں ہم قائم رہے. ہم کسی کے پیسے کی لالچ میں نہیں گئے. ہمارے علماء نے کسی کی تعریف، کسی انگریزوں کی تعریف نہیں کی. دیوبندیوں کی کتاب میں دیکھو، انگریز اللہ کی رحمت لکھا ہے اہل حدیث نے، دیوبندیوں نے لکھا انگریز رحم دل گورنمنٹ. یہ تعریف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا بتاؤ، انگریز ظالم ہے کہ رحم دل ہے؟ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. انگریز ظالم ہے یا رحم دل ہے؟ تم بتاؤ. صحیح بھی ہے، کچھ غلط بھی ہے. انگریز کی برٹش انگریز کی بات کر رہا ہوں. انگریز ظالم ہے یا رحم دل ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ انگریز میں تو سب آ گئے، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سب آ گیا. مسلمان کو شراب پینا ہے، کہیں نماز گھومنا ہے، کہ مسلمان نہیں. انگریز جو غلط ہوا وہ نہیں بول رہا ہوں. انگریز جو بھارت میں آئے تھے، بھارت کے سب سے زیادہ انگریز بنگال کے مسلمانوں پر ظلم کیا. بنگال کے اس وقت جو ہے تقریباً 40 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا بنگال میں. بنگال کے لوگ 1876 میں ایسا یہ ہوا تھا کہ بنگال کے 1 تہائی لوگ بھوکے مر گئے، کیونکہ کسان کو بڑا ٹیکس دینا پڑتا تھا، جس وجہ سے کسان کھیتی نہیں کر پائے. اور بنگال میں ایسا کھانے پینے کی قلت ہوئی کہ بنگال اور بہار کے 1 تہائی لوگ، 100 میں 30 لوگ مرے. اتنا بڑا ظالم تھا انگریز. اب تم کہہ نہیں پا رہے ہو کہ انگریز ظالم تھا یا رحم دل تھا، کیونکہ تم ان مولویوں کی باتیں سنے ہیں جنہوں نے انگریز کی تعریف کیا ہے. اور تعریف کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ انگریز نے پیسہ دیا تھا، اس لیے انگریز کی تعریف کرنا پڑا. کیوں پیسہ دیا؟ کہ مسلمانوں کو نئے مسئلہ چھیڑو اور نئے مسلکوں میں بانٹو. اور انہوں نے بانٹنے کے لیے بنایا کہ بزرگوں کا جو مزار ہے، یہ مزار صحیح نہیں ہے، مزار پہ جانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان مزار پہ جاتے تھے. آپ بانٹنے کے لیے کیا بولنا تھا؟ ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنا تھا. تو مزار پہ جانے سے منع کرنے کے طور پر مسلمانوں کو بانٹا. تو بانٹنے سے اللہ منع کیا تو بانٹنا نہیں چاہیے تھا نا. تو بانٹا کون؟ مطلب تو انگریز کی تعریف کیوں کری انہوں نے؟ کیونکہ انگریز نے پیسہ دیا. اسی انگریز کے کہنے پر مسلمانوں کو بانٹا گیا. تبھی تو ان لوگوں نے انگریز کی تعریف کی. سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ ابھی سدھرو میرے بھائی، ورنہ مسلمانوں کی جو بربادی ہو رہی ہے نا، عذاب آ رہا ہے. یہ ظالم حکومت اور ہمارے اوپر موب لنچنگ ہو رہا ہے. ہمیں ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جان سے مار دیا جا رہا ہے، ہمارے مدرسہ بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے نا تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے. تم مسلمانوں کو بلا وجہ بانٹ رہے ہو، سمجھے؟ ہمارے جیسے لوگ ویسے تو نہیں ہو رہا. تم جیسے ظالم جو مولوی انگریز کی تعریف کیا، ان مولویوں نے بانٹا ہے مسلمانوں کو. ہم نے تو نہیں بانٹا، ہم جہاں تھے وہی ہیں. سمجھ میں آئی؟ ہاں، میرے کہنے کا مطلب اصل میں بتاؤں، تمہارے کہنے کا مطلب وہی ہے. تم جو ذاکر نائک کا بیان سنتے ہو، اور ذاکر نائک نے جو گمراہی پھیلایا، اس گمراہی کو تم صحیح مان رہے ہو. اور اب جو اعلیٰ حضرت گمراہی پھیلائی، وہ کون سی گمراہی پھیلائی بتاؤ؟ سدا سلامت میں لکھا ہے، ایک بک کی تعریف کری جس میں لکھا تھا چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے، جس میں چشتی رسول نے لکھا تھا، اس کتاب کی سدا سلامت نے اعلیٰ حضرت نے وہ کری.
ساری. اچھا اور آپ لوگ یہ کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو علم غیب تھا، مطلب جو علم مطلب ایسا تھا کہ جو سامنے کتاب رکھتی اس کتاب کے اندر کا دیکھ لیتے تھے. جی جب اعلیٰ حضرت کو پتا تھا، اعلیٰ حضرت نے کسی کتاب کی تعریف کری تو اس کا مطلب انہوں نے پڑھی تھی کتاب، ہے نا؟ اچھا، آپ بخاری شریف کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے تو کسی ایک ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک بات کا خلاصہ فائنل کر دوں، تم نے سوال کیا اس کا فائنل کر دوں. یہ بتاؤ بخاری شریف کی تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ بخاری شریف تو ہے ہی صحیح تعریف کرتے ہو نا، اس کے اندر بھی بہت سارے ضعیف حدیث ہیں، ضعیف حدیث ہے، تھوڑے حدیث ضعیف ہیں بخاری شریف کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتاب کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات کی تعریف کرنا، کیونکہ جس نے کتاب لکھے ہیں اس نے صحیح کوشش کیا کہ صحیح لکھوں ساری حدیثیں. امام بخاری جنہوں نے کتاب کے لیے کوشش کی، محنت کی، 16 سال لگے بخاری شریف جمع کر کے لکھنے میں، پھر بھی ضعیف حدیث آ گئی. ان کی کوشش تھی ساری صحیح حدیث لکھوں، بعد میں لکھنے کے بعد دوسرے علماء نے اس کتاب پر تحقیق کی، دوسرے اس زمانے کے محدثین، انہوں نے تحقیق کر کے 7,000 حدیثوں میں کچھ حدیث ضعیف بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری کی کوشش اچھی تھی. تو اس اچھی کوشش کی تعریف ہوتی ہے. باقی اس میں جو ہر بات ہے نا اس میں ضعیف بھی ہو سکے. جب سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اس میں ہر بات صحیح ہے، پھر بھی ضعیف آ گئے غلطی سے، تو اسی طرح بخاری شریف کے برابر تو نہیں ہے نصاب سنابل. بخاری شریف کے بہت بعد میں اس کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سی غلطیاں ہیں. غلط بات کو ہم نہیں مانیں گے. ہاں، بات یہ ہے کہ صاحب سنابل جس کی طرف منسوب کیا ہے چشتی رسول اللہ کس نے لکھا ہے؟ چشتی رسول اللہ کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اس وقت چشتی کہا ہی نہیں جاتا تھا. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بعد میں چشتی کہنے لگے لوگ. غریب نواز خود غریب نواز کے زمانے میں چشتی نہیں کہا جاتا تھا. اور جو اردو کتابیں جو بتائے جا رہے ہیں، اردو 700 سال پہلے اردو ہمارے زبان ہی نہیں تھی. تو یہ جو واقعات بتایا گیا ہے نا چشتی رسول اللہ، کسی نے گڑا ہے، وہ کسی نے گڑا ہے، اور اس کو تم غریب نواز پر الزام لگا رہے ہو، اعلیٰ حضرت پر الزام لگا رہے ہو. میں نے غریب نواز پر الزام لگایا، وہ معین الدین چشتی پر الزام لگایا. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے جس کتاب کی تعریف کری اس میں یہ لکھا ہے. تو بخاری شریف کی تم تعریف کرتے ہو، گمراہ ہوگا نا. نہیں گمراہ کیوں ہوگا؟ جب علماء اس بات کی جب علماء اس بات کے ہمارے علماء نے جواب دیا ہے. آپ نے یہ بتایا بخاری صحیح ہے، تو آپ نے بھی تو بتایا کہ ساتھ میں کچھ حدیثیں ضعیف تھی. اب کسی نے یہ لکھا یہ والی کتاب صحیح ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ والی کتاب صحیح ہے، تو اعلیٰ حضرت کو یہ بتانا چاہیے تھا اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی ہیں. انہوں نے تو یہ نہیں بتایا اپنی مریدوں کو. اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب صحیح ہے کر کے. اب میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے. قرآن کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کرا ہے. ہاں، اس میں قرآن کا ترجمے میں کئی غلطیاں اب میں بتاؤں آپ کو. اس میں غلطی پہلی کیا ہے؟ اس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو احد اور بدر میں جو وہ احد میں جو صحابہ بھاگے تھے، تو صحابہ جو احد میں سے نکلے تھے ان میں انہوں نے اس میں لکھا وہ بھگوڑے تھے. کہاں لکھا ہے؟ تم نے پڑھا؟ نامرد ہاں میں نے پڑھا تھا آپ کو. نامردی کی دکھائی انہوں نے نامرد دکھائی ہے. تم نے وہ بھیجو، اور اس سے جو لفظ ہے نا اس لفظ کا ترجمہ بھی ڈکشنری سے بھیجو. جو وہ لفظ میں قرآن میں جو لفظ ہے نا تم پہلے وہ بھیجو، پھر میں تم کو وہ سمجھا دوں گا. قرآن شریف پر ٹرانسلیشن میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے؟ نہیں تم بھیج دو. تم کو بدگمانی. پیلی بھیت میں کہاں رہتے ہو تم؟ ہاتھی والے میں. ہاں، مدنی شاہ میں. کہاں رہتے ہو پیلی بھیت میں؟ مدنی شاہ میں. کہاں پر؟ مدنی شاہ. مدنی شاہ کون سا محلہ آتا ہے یہ پیلی بھیت میں؟ محلہ ہی ہے. ہاں، محلہ ہی ہے. اچھا، تم بھیجو پہلے اس میں کیا لکھا ہے بھیجو. اور صرف اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ نہیں، تم تینوں دیوبندیوں کا بھی ترجمہ بھیجنا، اعلیٰ حضرت کا بھی بھیجنا، اہل حدیث کا بھی بھیجنا، تینوں ترجمہ بھیجنا. اگر پھر تینوں کی غلطیاں تمہارے حساب سے ہوگا تو پھر بتائیں گے کہ اس لفظ میں تم جو غلطی بتا رہے ہو
کسی کی بھی غلطی نہیں ہے. وہ لفظ عربی میں کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جنگ کے میدان میں بھاگنا بہادری ہے کہ نامردی ہے؟ بات کر کے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے کا ٹائم ہو گیا نا، اب کی پڑھ لی ہے. ہاں تو تم عقیدہ پہلے درست کرو، بعد میں نماز پڑھو. عقیدہ تمہارا درست نہیں ہے اور یہ گمراہ اہل حدیث کے جال میں پھنسے ہوئے. اللہ و رسول تو اہل حدیث بنو کر کے نہیں بولا نا. جس انگریز کی تعریف کی ہے مسلمان ہوں میں، اللہ نے جو میرا نام رکھا مسلمان، میں بولوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا بس. تو پھر صحابہ غلط ہے جو اہل سنت و جماعت، صحابہ میں اہل سنت و جماعت بنے، صحابہ اہل سنت و جماعت بنے تو وہ غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سامنے والا دیوبندی ہے تو وہ غلط ہے، وہ کافر ہے. میں نہیں کہتا ہوں سامنے والا بریلوی ہے تو وہ غلط ہے، وہ کافر ہے. یا اللہ تو غلط کہوں میں کسی دیوبندی مولانا کو غلط کہوں میں نہیں کہوں گا، میں کسی کو غلط کہوں. پہلے تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ مطلب وہ کیسا ہے، پھر کسی اور کے اوپر الزام اٹھانا چاہیے. اب ہر انسان ہے، انسان کی غلطی ہوتی ہے، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. غلط جماعت میں دیکھو، تم چاہے تم جماعت میں ہی نہیں، ہم صرف اللہ، رسول، ولیوں، صحابہ، فرشتوں، ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں جس کا اللہ نے کہا ہے. تو نبی کی حدیث جھوٹی ہے. پھر یہ ایک جماعت جو جنت، ایک جماعت ایک جگہ پہ فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. لا یزال من امتی طائفۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. میری امت ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یعنی ایک جماعت تم حق پر قائم نہیں مانتے یا وہ جماعت تم کو نہیں ملی، تم پھر گمراہ ہو. کون سی؟ تو تم گمراہ ہو. تم بلا بتاؤ کون سی ہے. ہم تو بتا رہے ہیں 100% ہماری جماعت حق پر ہے، ہماری کوئی بھی عقیدہ گمراہی نہیں ہے، اور تمہارا کوئی جماعت نہیں ہے. حضور کا مذاق نہیں بنایا گیا، حضور کا مذاق بننا ہے، مجھے مذاق بنتے ہیں اچھا صحیح ہے. نہیں تو تم پہلے یہ فائنل کرو تمہاری جماعت نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ہے نا. ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، حدیث صحیح حدیث ہے. اور تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے تو تم حق پر نہیں ہو. ایک بات فائنل ہو گئی، ایک بات فائنل ہو گئی کہ کوئی جماعت، ایک جماعت حق پر ہے اور تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے، تم نے خود مانا، تو تم گمراہ ہو. ابھی نماز پڑھ کے بات کرتا ہوں، میٹر لمبا ہے. تو میٹر لمبا نہیں، میٹر کلیئر، میٹر چیپٹر کلوز. چیپٹر کلوز ہی نہیں ہو سکتا، یہ سالوں سے علماء سالوں سے تو تم جیسے اندھا وقت تو گمراہی میں جا رہے ہو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھو، ہم جو ڈٹے ہوئے ہیں، بتا دوں سالوں سے لوگ سمجھانے آئے ہوئے ہیں، ابھی تو سمجھا نہیں. تم جن مولویوں کو مانتے ہو وہ مولوی بھاگوڑے بھاگ جاتے ہیں. جب حیدرآباد میں ابھی طے ہوا تھا 15 دن پہلے مناظرہ طے ہوا تھا تو بھاگے تمہارے مولویوں نے، دم دبا کر بھاگے. مولوی کو مانتے ہی نہیں، اب مولوی کی بات کر ہی ہو رہا ہے. اچھا تو نبی کے وارث، نبی کے العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث جھوٹی ہے. یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کے وارث ہیں، یہ حدیث جھوٹی ہے نا کہ صحیح ہے؟ ارے عالم بننے کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں لوگ، وہ عالم کو مانتے. اب انسان خود ہی نہیں پڑھ سکتا ان کو. عالم پھر حضور نے کیوں فرمایا ہر کوئی خودی سے پڑھے گا، ہر کوئی خودی سے پڑھے گا، کیونکہ تمہارے کوئی ہر چیز میں ایکسپیرینس والا ہوتا ہے. انجینئر، ڈاکٹر، گورنمنٹ کی طرف سے انجینئر کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی کہیں پر کام ہے، ڈیولپمنٹ کا، گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. وہ انجینئرنگ میں ماہر ہوتے ہیں، ڈاکٹر میں ماہر ہوتے ہیں، وکیل میں، وکالت میں ماہر ہوتے ہیں، قانون، جج، بیرسٹر، یہ سب چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں. تو اللہ کے قرآن میں کوئی ماہر نہیں ہوگا، سب تمہارے جیسے ان پڑھ رہے گا. قرآن لاوارث ہے، کوئی تمہارے جیسا جو چاہے جو مرضی وہ سمجھے گا. کیسے بیوقوفی دکھاتے ہو؟ عالم نبی کے وارث ہیں. حضور میں حدیث میں صاف فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن تم جیسے گمراہ عالم کو نبی کے وارث نہیں مانتے، تمہارے کوئی عالم نہیں ہے. کیونکہ تم دیولا، تم اندھا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا اندھے ہو جائے. کیسے نالائق ہو؟ تم اندھے ہو، تم چاہتے ہو کہ دنیا میں ہر فرقے میں کوئی عالم نہ رہے، کیونکہ تم حق بتائے گا، تمہارے عالم ہو، حق بتائے گا، قرآن حدیث کی صحیح مفہوم بتائے گا. جو 1400 سالہ پرانی جماعت ہے وہ پرانی جماعت کو قائم رکھے گا. لیکن تم کو نیا جماعت بنانا، شیطانی فرقہ بنائے گا. تمہارے جیسے لوگ شیطانی فرقہ بنائے گا. عالم اس لیے عالم سے دور کرتے ہو. بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں. تو ابھی میرے کڑے نکل جائے گا. اچھا تم نماز مت پڑھو، تمہاری نماز فرض نہیں ہے.
तुम पहले ईमान कलमा में दाखिल, ईमान तुम्हारा ईमान ही नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए गंगाराम के ऊपर नमाज फर्ज है क्या? अच्छा, आपने लग रही है आपने यारी से सुनी, गंगाराम के ऊपर नमाज फर्ज है क्या? काफिर को भी काफिर मत कहो, काफिर को भी मुसलमान को भी काफिर कह रहा हूँ। काफिर को काफिर ना कहो, हदीस है। तुमने काफिर कहा, वो हो या ना हो, लेकिन अच्छा तुम दोनों में हदीस एक काफिर हो गया। देखो, नबी पर झूठ बांध रहे हो, काफिर को भी काफिर ना कहो बल्कि किसी हदीस में है? तुमने अभी कहा, देखिए तुमने अभी कहा ये काफिर कहा को भी गया है। काफिर ना कहो, कहाँ लिखा है ये बात? काफिर को भी काफिर ना कहो, कहाँ लिखा है ये बात? काफिर को भी काफिर ना कहो, मोमिन कहो। मुसलमान को तो नहीं कहना चाहिए फिलहाल। मुसलमान तुम हो नहीं तो तुम काफिर हो तो काफिर कहेंगे ना। जब तुम कुफर किए हो, तुम जब काफिरों की अहले हदीस की कुफर को मान रहे हो, उनकी कुफरिया बात मान रहे हो, नबी की हदीस को झुटला रहे हो, तो काफिर हुए ना। जो काफिर होगा उसको काफिर कहेंगे। काफिर और मोमिन में फर्क क्या है? नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? नमाज हमारे यहाँ 6 बजे अजान है। तो आपके लिए आप तो पढ़ो। हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे ना। तो मेरी नहीं है, तुम्हारी नमाज नहीं है। तुम काफिर, तुम पहले मुसलमान हो जाओ, फिर नमाज पढ़ो। हेलो, मेरी नहीं है? पहले तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, गंगाराम के ऊपर नमाज फर्ज है? मेरे पे नहीं है। गंगाराम के ऊपर नमाज फर्ज है? बताओ। आपके ऊपर तो है। हमारे ऊपर फर्ज है। हाँ तो आप तो पढ़ो। मेरे यहाँ जमात अभी अजान के लिए कितना टाइम बाकी है? अभी हाँ अजान होने वाली है यहाँ पर भी 2 मिनट। हाँ तो मुझे ही पढ़ने दीजिए। नहीं तो मैं पढ़ो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको पढ़ने क्यों देंगे? नेकी काम लोगों ने की चाहिए। लेकिन काफिर को लेकिन। हेलो, ये कहाँ पे हो? मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। तुम कहाँ पे हो? अरे भैया, तुमने बड़ा परेशान करा है। परेशान तुमने किया। सबसे पहले तुमने कॉल किया, झूठ बोल के भाग रहे हो। तुमने कॉल करा है, मैंने कॉल नहीं करा। मैं ये बोलता हूँ, सुनो, एक बात सुन के तो जाओ, और परेशान नहीं करूंगा। लास्ट 2-3 मिनट मुझे टाइम दो। उस दिन तुमने जो कुरान की आयत का आला हजरत का तर्जुमा को तुमने गलत ठहराया, उसके अंदर तुमने जो दावा किया वो उसमें नहीं है। मैंने आला हजरत का तर्जुमा खोलकर देखा। तुमने उस दिन जो दावा किया वो बिल्कुल झूठी है, और आला हजरत को बिला वजह तुम गुस्ताख साबित करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारे उलमा जो गुस्ताख है ऑलरेडी, और उनकी किताबों से 1-2 नहीं 300 गुस्ताख यहाँ साबित है। उस गुस्ताखी पर तुम पर्दा डालो। कैसे तुम कहते हो कि मैं किसी फिरके से नहीं हूँ? एक बिला वजह एक फिरके वालों को बचा रहे हो, और एक फिरके वालों को बिला वजह तुम गलती ठहरा रहे हो, हालांकि वो बात नहीं है। उस दिन तुमने क्या दावा किए थे, उस दावा को तुम फिर से वापस दावा करो, और उसका मैं दलील देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। एक ही बात। देखो, अब मेरी बात सुनो। उस दिन के बाद मैंने करी थोड़ी रिसर्च, ठीक है? हाँ, अब मुझे पता चला मैं हूँ एल यूनिवर्सिटी का। अब मैंने अपना दावा कर लिया चेंज। तुमने उस दिन उसके बाद रिसर्च करे, आला हजरत ने क्या फरमाया? अगर अल्लाह की रहमत ना होती, तुम बुजदिली कर जाते या नामर्दी कर जाते, जो भी है वो इरादा करे थे जंग से वापस आने की या फिर जंग से पीछे हटने की। अल्लाह की रहमत हुई उन पर। जब अल्लाह की रहमत उन पर हुई तो वो तारीफ के काबिल है कि उन पर अल्लाह की रहमत हुई। लेकिन वो अल्लाह ने कुरान में जो बयान फरमाया लफ्ज का वही तर्जुमा है। अब तुम बिला वजह जो आला हजरत को तुम गलत ठहराने की कोशिश किए थे उससे तौबा करो, और फरौडी, देवबंदी, अहले हदीस और मिर्जा पलम्बरी जो झूठ फैलाता है उस झूठ से तौबा करो। तौबा कर लिया तुमने? हाँ, कर लिया। तौबा बोलो, तौबा करता हूँ मैं आला हजरत की गुस्ताखी और नहीं करूंगा। इतना बोल दो। अल्लाह से मैं माफी मांगता हूँ कि अब मैं इस तरह और जितने भी झूठ है वो सारे झूठ का तुम सवाल करो, मैं बेनकाब करूंगा। मेरे नंबर से तुम कॉल करना, ठीक है? ठीक है। आवाम तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि झूठ फैलाते हैं देवबंदी, अहले हदीस और मिर्जा वाले, आला हजरत पर झूठ फैलाते हैं। आला हजरत की किताब में ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, इतना ही बोलना है। अल्लाह तुमको हिदायत दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।